گرم کپڑے۔ میں کسی دوست کے مسئلے کے لیے اس کے ساتھ سرکاری دفتر آیا ہوا تھا۔ سرکاری دفتر اور بابوؤں کے طریقہ کار اور نخرے برداشت کر رہا تھا۔ یہ کاغذ کم ہے، وہ کم ہے، یہ دیر سے جمع کرایا، یہ نہیں کرایا، یہ فیس کم ہے، بہانوں پر بہانے، اور ٹال مٹول کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج سفارش نہیں کرانی، عام لوگوں کی طرح قطار میں لگ کر کلرکوں کے نخرے سہ کر کوشش کرنی ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک گاؤں سے آیا ہوا بندہ مسلسل مجھے فون پر فون کیے جا رہا تھا۔ وہ بار بار ایمرجنسی کا کہہ کر کال کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ جلدی سرکاری شعبدہ بازوں سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ مداری نئے سے نیا ڈرامہ کر رہے تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں جب بھی موقع ملتا میں اس پریشان حال شخص کا فون سن لیتا اور اسے کہتا کہ تھوڑی دیر تک کال کریں۔ وہ بیچارہ شاید بہت پریشان اور عجلت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پھر فون کر دیتا۔ تو آخرکار تنگ آ کر میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، جناب آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو وہ بولا، سر مجھے ہر حال میں آپ سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا، آپ نے جو بات مل کر کرنی ہے ابھی کر لیں۔ تو وہ بہانہ بناتا، نہیں سر مجھے موبائل پر بات نہیں کرنی، بلکہ ہر حال میں مل کر آپ کو اپنا مسئلہ بیان کروں گا۔ میں صبح سے آ کر آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص ملے بغیر واپس نہیں جائے گا، اس لیے اس سے مزید بحث نہیں کی۔ لیکن جب دفتری کام میں اور دیر ہو گئی اور اس کی پھر کال آ گئی تو میں نے پھر درخواست کی کہ آپ واپس چلے جائیں، میں ادھر کسی کام میں پھنسا ہوا ہوں، یہاں پر متعلقہ سرکاری بابو سیٹ پر نہیں ہے، اس کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ آئے گا تو میں اپنے گھر واپس آؤں گا۔ لیکن اس شخص نے چٹانی لہجے میں پھر کہا، سر آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پھر مجھے اپنی گزشتہ ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیا کہ میں اپنے بیٹے اور بیگم کے ساتھ آپ کے پاس پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں، مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس کو ٹال رہا تھا لیکن وہ ملنے پر بضد تھا۔ اس کے ضد سے میرے لہجے کی نرمی اور شائستگی رخصت ہو گئی۔ دوبارہ کال آئی تو تھوڑا سختی سے بولا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر پھنسا ہوا ہوں؟ آپ چلے جائیں، آج ملنا مشکل ہے۔ میری ناراضگی سے وہ شاید سہم گیا اور فون بند کر دیا۔ اب میں نے سختی سے بات کر تو لی، لیکن ہمیشہ کی طرح اب پچھتاوے اور ندامت کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا کہ تم نے کسی مجبور ضرورت مند سے اس کرخت لہجے میں بات کیوں کی۔ اب میں ندامت اور پچھتاوے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ آخرکار بہت سارا وقت گزرنے کے بعد شام کے قریب گھر آیا تو ایک شخص کو دروازے پر منتظر پایا، تو پتہ چلا یہ وہی شخص ہے جو صبح سے مجھے کال کر رہا تھا۔ کیونکہ میں عرق ندامت میں ڈوبا ہوا آیا تھا اور اپنی سختی کا مداوع کرنا چاہتا تھا، اس سے معذرت خانہ لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور آپ کو انتظار کی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آئیں آرام سے بیٹھ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ میری پرانی فطرت یا عادت ہے، اگر کبھی کسی سے سختی ناراضگی سے بات کر لوں تو پھر اس کو منانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ اسی عمل کو اب میں دہرا رہا تھا۔ اس کو بٹھا کر گھر چلا گیا کہ اچھی چائے اور لوازمات مہمان کے لیے بھیج دیں۔ پھر اس کے سامنے آ کر خوشگوار موڈ میں اس سے باتیں کرنے لگا کہ فرمائیے جناب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میری نرمی اور اچھے رویے سے اس کا ڈر خوف ختم ہوا۔ پھر نظریں جھکائے شرمندہ لہجے میں بولا، جناب مجھے آپ کا استعمال شدہ گرم سوٹ چاہیے، میں برکت کے لیے اپنے جوان بیٹے کو پہنانا چاہتا ہوں، اس کا قد کاٹ بھی آپ جیسا ہے۔ پرانا استعمال شدہ سوٹ سن کر میں حیران لہجے میں بولا، پرانا استعمال شدہ کیوں؟ آپ بازار سے نیا کیوں نہیں لیتے؟ یا مجھ سے ہی چاہیے تو میں آپ کو نیا گرم کپڑا دلا دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی کا سلوا کر پہنا دیں۔ اسی دوران چائے وغیرہ آ گئی تو میں سب کچھ اس کے سامنے چھوڑ کر گھر کے اندر چلا گیا اور کہہ گیا، آپ آرام سے جی بھر کر چائے مٹھائی بسکٹ وغیرہ کھائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں جان بوجھ کر اندر گیا تاکہ یہ خوب کھل کر کھا پی سکے۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو وہ چائے کے ساتھ سب کچھ خوب جی بھر کر کھا چکا تھا۔ اب میں آرام سے سامنے بیٹھ کر اس کی طرف پیار سے دیکھ کر بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کے تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا، آپ اب حکم کریں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو شرمندہ شرمندہ سا بولا، نہیں سر آپ کی مہربانی، میں ہی بتائے بغیر آیا تھا، سر میں کشمکش میں ہوں کہ جس کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں وہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گرم جوشی سے دبایا اور میٹھے لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو کر جو بات دل میں ہے کہہ دیں،
میری ہمت دلانے پر اس نے نم آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، سر آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ تو میں نے پھر اس کو یقین دلایا کہ بالکل نہیں۔ تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر مجھے آپ کا استعمال شدہ گرم سوٹ چاہیے، جو کپڑے آپ کئی بار پہن چکے ہوں۔ سر یہ زبردستی نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، میری خواہش ہے، اس لیے میں نے کہہ دی۔ ساتھ میں دعائیں بھی دیں۔ آج کل مہنگائی اور غربت نے چکی کے آٹے کی طرح پیس کر رکھ دیا ہے۔ اللہ مدد کرے، غربت کے مکڑے نے میرے گھر پر جالا بنا ہوا ہے، غربت ختم ہو جائے۔ جناب میں آپ کو نیا گرم سوٹ دیتا ہوں، وہ جا کر سلوا لیں۔ تو وہ پھر بولا، نہیں جناب، نیا نہیں، اپنا استعمال شدہ سوٹ دے دیں۔ اب میں بھی پریشان کہ وہ نیا سوٹ کیوں نہیں لے رہا اور پرانا ہی کیوں مانگ رہا ہے۔ تو وہ بولا، جناب میں عقیدت کے طور پر لینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، بیمار رہتا ہے، آپ کا سوٹ پہنے گا تو صحت مند ہو جائے گا۔ میں اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے اور آنکھوں کے تاثرات اس کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ بضد تھا کہ پرانا سوٹ ہی چاہیے۔ اب میں نے غور سے اس کو دیکھا تو غربت اس کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی۔ میں اندر گیا، 2 گرم سوٹوں کا کپڑا اور استعمال شدہ 2 سوٹوں کے ساتھ گرم چادر، ساتھ میں تھوڑے سے پیسے اپنے کپڑوں کی جیب میں رکھ کر لا کر دیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ شروع میں تو اس نے لینے سے انکار کیا، لیکن میرے اصرار کرنے پر شکریہ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ لیکن میری کھوج کی ساری حسیں بیدار کر گیا کہ اس پرانے گرم سوٹ کا راز کیا ہے۔ اب میں نے اس کے دوست کو فون کیا جس کی وساطت سے یہ میرے پاس آیا تھا، اس کو سارا واقعہ بتایا کہ گرم سوٹ کا کھوج لگاؤ۔ اس کی بیوی کی بہت اچھی دوست تھی۔ پھر چند دنوں بعد ہی اس کے دوست کا فون آ گیا، سر آپ کا شک ٹھیک نکلا، اس بیچارے کو مہنگائی نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ جمع پونجی اور زیورات بیچنے کے بعد اب وہ مختلف بہانوں سے جاننے والوں کے گھروں میں جاتا ہے، بہانوں سے کھانے کی اشیاء، کپڑے، دوائیاں وغیرہ گھر لاتا ہے۔ اس طرح زندگی کی گاڑی کو چلانے کی کوشش میں شرمندگی اور ذلت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دوست نے اس کی غربت کے بہت سارے حالات بتائے تو میں منجمد ہو کر رہ گیا کہ مہنگائی نے معاشرے کے بڑے طبقے کو بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگ ہیں جو گرم کپڑوں، جرسیوں، سویٹروں کی تلاش میں بھکاری بنے پھرتے ہیں۔ کیا ہماری بخشش ہو جائے گی اگر ہمارے اطراف میں لوگ سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر مر رہے ہوں؟ میں جب بھی کوئی گرم کپڑا استعمال کرتا ہوں تو اس بیچارے کی ڈیمانڈ یاد آتی ہے کہ سر مجھے گرم استعمال شدہ سوٹ دے دیں، نیا سوٹ سلوانے کے پیسے نہیں ہیں۔